السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا تجوید کے ساتھ سٹارٹ کر دیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے سیکھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ پیارے بھائیو، بغیر ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ ایک بار دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے مد لازم ہے۔ مد لازم کی 4 قسمیں بنتی ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ یہاں پر مد لازم حرفی مثقل ہو رہا ہے۔ مدوں کا لحاظ کریں گے، کم سے کم 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ پیارے بھائیو، ذال کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ زا، ذال، ظا ان کی آواز رواں میں آپس میں ملتی جلتی ہے۔ ان میں واضح فرق کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان میں واضح فرق نہ کیا جائے تو لحن جلی واقع ہوتی ہے، جس سے معنی چینج ہو جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ ذالک الکتاب، کاف کو باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر یہ جو کاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی کاف کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر بھی کاف کو باریک پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا بالکل واضح ادا کریں گے۔ ہا کی وضاحت ضروری ہے۔ جب وقف کیا جائے تو ہا لازمی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر مد عارض ہے، کم سے کم 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا، 2 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا، 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا، یعنی طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ لیکن مد عارض میں یہ ہے کہ بہتر یہ اچھا یہ ہے کہ 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جائے۔ اگر اتنا نہ کھینچ کر پڑھ سکیں تو 2 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں۔ اگر اتنا بھی نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پر ذال کی ادائیگی درست رکھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر یا لین ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر بھی 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد کی ادائیگی درست کریں گے۔ صاد، سین ان کی آواز رواں میں آپس میں ملتی جلتی ہے۔ کوشش کریں کہ صاد کی ادائیگی درست رکھیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پڑھیں گے تو یہ سین بن جائے گا اور معنی چینج ہو جائے گا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر میم مشدد کا غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 1 الف جتنا ہے، یعنی 1 الف کی مقدار جتنا ناک میں آواز روکنا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر
قاف ساکن ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب واضح ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پیارے بھائیوں، کس کو اگر پریشانی ہو تو ہماری پچھلی ویڈیو تمام دیکھ سکتا ہے، ان میں ترتیب وار پورا مدنی قاعدے کا کورس موجود ہے۔ جس کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، اخفا کسے کہتے ہیں، ادغام، تو یہ چیزیں وہاں پر جا کے وہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پیارے بھائیو، وقف کی 5 قسمیں ہیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال۔ یہاں پر وقف بالاسکان ہے۔ ہم جو اجمی حضرات ہیں وہ اکثر وقف بالاسکان کیا کرتے ہیں، یعنی کلمے کی آخری حرف کو ساکن کر دینا، اور یہاں پر مد عارض ہے تو کم سے کم 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر اتنا نہ کھینچ کے پڑھ سکیں تو 2 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ذال کی ادائیگی درست رکھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچنا چاہیے۔ یہاں پر یالین ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر دوبارہ مد منفصل ہو رہی ہے، 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب واضح کر کے پڑھا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بھی جائز ہے، نہ ٹھہرنا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد خا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دوبارہ وقف بالاسکان ہے اور مد عارض ہے، 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پیارے بھائیو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ تجوید و تلفظ و مخارج کے ساتھ، صفات لازمہ، صفات عارضہ کے ساتھ قرآن پاک صحیح انداز میں پڑھنے والے بن جائیں، اچھے طریقے سے سیکھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔